السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اس شارٹ ریمائنڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا بردر مسعود کریم۔ ہم آج اس شارٹ ریمائنڈر میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ what is our purpose of creation۔ پرپز آف کریشن ہمارا کیا ہے، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ Why Allah created us، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے اس کائنات کے اندر، اس زمین اور آسمان کے اندر، یہ چند پرند، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ لوگ، اچھا یہ جتنے بھی اس کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، کیا ایک پرپز کے تحت اللہ نے اس کو بنایا گیا ہے یا یہ پرپز لیس ہے یا بے مقصد بنایا گیا ہے۔ اور اسی پرپز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ سورہ داریات میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور چیز کے لیے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ مطلب دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، میں نے زندگی اور موت کو، میں نے لائف اینڈ ڈیتھ کو صرف اور صرف اس لیے کریٹ کیا، اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ میں تمہیں آزماؤں، میں تمہیں ٹیسٹ کروں، اور تم میں سے جو کوئی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں، میں اس کے لیے روز جزا کے دن اس کے لیے بہترین ریوارڈ سے نوازوں۔ اب ٹیسٹ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ٹیسٹ تمہیں کبھی خوف دے کے، کبھی جو، اور کبھی مال دے کے، کبھی مال چھین کے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد چھین کے، کبھی پریشانیاں دے کے، کبھی بیماریاں دے کے، کبھی آزمائشوں میں مبتلا کر کے، مختلف چیزوں میں مبتلا کر کے، مختلف پریشانیاں تم سے، مختلف آزمائشوں میں ڈال کے میں تمہیں ٹیسٹ لیا جاؤں گا، تاکہ اس ٹیسٹ میں دیکھوں کہ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، اس ٹیسٹ میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، اس ٹیسٹ میں وہ اپنا 100% دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہماری زندگی میں جب کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے پریشانیوں میں ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گریبان چاک رہا ہوتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، صرف میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ہر کسی کے ساتھ اللہ مختلف انداز میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تمہارے اندر فجور، گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے اور گناہ سے بچنے کی بھی طاقت رکھی ہے۔ اب یہ دونوں پاور اللہ نے ہمارے اندر پلیس کیا ہوا ہے، ہمارے سول کے اندر، ہمارے روح کے اندر، یہ دونوں پاور اللہ نے ہمارے اندر پلیس کیا ہوا ہے کہ آپ کو ایک جوانی دی، آپ سب سے پہلے تو آپ کی جو بچپنا ہے اس میں آپ لاچار تھے، بے بس تھے، آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو طاقت دی، سوچ دی، فکر دی۔ اب ان سارے فکر دینے کے ساتھ، طاقت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو آزمائش میں بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ٹیسٹ کرنا شروع کیے کہ میرے بندہ کتنا میرے فرمان بردار ہے، کتنا وہ میری باتوں کو مانتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو نہ ہم سے کچھ اور نہیں چاہیے، نہ اللہ کو ہم سے مال دولت چاہیے، نہ اللہ کو ہم سے رزق چاہیے، اللہ کو ہم سے جو چاہیے وہ اللہ کی عبادت ہے، تاکہ ہم سب اسی کا ہو جائے۔ اب اسی میں دیکھیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمارے اندر فجور، گناہ کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی بھی طاقت ہمارے اندر رکھی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ چلتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ کن لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا، انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کے راستے پہ اگر ہم چلتے ہیں تو ہم صحیح پاتھ پہ ہیں اور انشاءاللہ ہم صحیح کامیاب ہوں گے۔ اور اب دیکھیں، ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں بار بار، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا ہے۔ انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ جنتوں میں چلے گئے، اور اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے جن پہ غضب ہوئی ہے۔ اللہ کے کون سے غضب ہوئے؟ قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، اس طرح کے ڈیفرنٹ قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئی ہے۔ کیوں عذاب آئی ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے کرتوتوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے جو ضالین ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، جو اپنے راستہ بھول گئے ہیں۔
اچھا کون لوگ جو یہود و نصارہ دیکھیں انہوں نے اپنے اصل زندگی کے مقصد، اپنے اصل الہ، اپنے اصل خدا اور اپنے اصل اللہ کو بھول گئے، جس اللہ نے بنایا تھا اور جس اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، انہوں نے اس مقصد کو چھوڑ کے اپنے زندگی کو، اپنے الہ کو، اپنے دنیا کو اور اپنی اس چند دن کی زندگی کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا۔ اس وجہ سے وہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے دین سے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔